ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اے میرے بندو خاص کر کے مجھی سے ڈرتے رہو، دن اور رات کے اسنا میں، دن اور رات کی گھڑیوں میں صرف میرا خوف اپنے دل میں جاگوزی رکھو۔ کیوں؟ اللہ کے خوف سے جو دل خالی ہوتا ہے شیطان اس دل کو مست کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں اس کے خیالات میں حائل ہوتا ہے، اور اگر شیطان کی آمازگاہ یہ دل بنا، یہ خیالات بنے، تو اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بہت سخت اور شدید ثابت ہوگا، جیسا کہ اللہ نے دوسری کے فرمایا بطش ربک لشدید۔ اگر تمہارا دل اللہ کے خوف سے خالی ہوگا، اللہ کے در سے تم آزاد ہوگے، تو بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں بھی وہ پکڑتا ہے بد چلنوں کو، اور آخرت کی بھی پکڑے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا پروردگار اس بستی والوں کو پکڑتا ہے جو سرکشی اور نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، اس کی پکڑ بڑی سخت اور بہت دکھ دینے والی ہوتی ہے، مگر اس شخص کے لیے عبرت اور نصیحت ہے جو عذاب آخرت کا خوف کھائے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، پھر کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول نہیں پائے گا۔ اس میں کچھ نیک بخت لوگ ہوں گے، کچھ بدبخت لوگ ہوں گے۔ جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، جس میں وہ چلائیں گے اور دھاڑے مار مار کر کے روئیں گے۔ قرآن مجید پھر عرض کرتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ دروے جہنم ان جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اس وجہ سے ہی بنا گئے، دوزخ میں تمہارے پہنچنے کی وجہ اور تمہارے جانے کا سبب کیا رہا؟ ما سلککم فی سقر، اس چیز نے تجھے دوزخ میں لا کر کے بٹھا دیا، کھڑا کر دیا۔ قالوا، وہ لوگ جواب دیتے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے دنیا میں، نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں ہم دوزخ میں آ گئے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور دوسری صفت ہماری یہ تھی کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو کھانے پر ابھارتے نہیں تھے، ہم غریبوں مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتے تھے۔
بہت مستی کی زندگی ہم نے دنیا میں گزاری، لیکن ہم نے کبھی خیال نہیں کیا نادار اور غریب اس کے رات شب و روز کیسے کٹتے ہیں، کیسے اس کی راتیں بسر ہوتی ہیں، میں نے کبھی سوچا نہیں۔ ولم نکو نطعم المسکین، میں غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہوٹلوں پر، چوراہوں پر، تفریح گاہوں میں بیٹھ کر کے گپ والوں کے ساتھ، گپ آنے والے لوگوں کے ساتھ مشغول ہو کر کے گپ لاتا تھا، بکواس کرنے والے لوگوں کے ساتھ بکواس کرتا تھا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بکواس کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بکواس میں مشغول رہتا تھا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا رہتا تھا۔ کس کو کہتے ہیں قیامت، کس کے کو کہتے ہیں ڈراوا، اور کس کو کہتے ہیں بشیر، کس کو خوشخبری کہتے ہیں، کس کو ڈراوا کہتے ہیں، کس کو دوزخ کہتے ہیں، کس کو جہنم کہتے ہیں، کس کو عذاب کہتے ہیں، کس کو ثواب کہتے ہیں۔ کون محاسب ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ مر جائیں گے، ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، پھر حساب کتاب کیا ہے؟ قیامت کے دن کو كُنَّا نَخُوضُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اچانک موت آ گئی، اور میں اسی خیال میں گم تھا، اسی خیال میں کھویا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونا ہے کہ مرنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، بعض کچھ کسی کی طرف سے ہوگا، ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ اچانک قیامت برپا ہو گئی، موت آ گئی، اور موت نے مجھے آ دبوچا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم 70 عنفا زمام ما کل زمام من 70 عنفا ملک یجوبونہا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کا عرش بیت المقدس میں رکھا جائے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے دوسری بار سب لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ پہلی بار سور پھونکنے سے سب مدہوش ہو جائیں گے، اور دوسری بار سور پھونکنے کے بعد سب ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی جنت اور جہنم کو دونوں کو اپنے حضور حاضر ہونے کا حکم دیں گے۔ جنت اللہ رب العالمین کے دائیں جانب، اور دوزخ اللہ رب العالمین کے بائیں جانب اس حال میں ہوگی کہ آگ کے شعلے ابل رہی ہوگی، اور 70,000 لگاموں کے ساتھ جہنم کو باندھا ہوا ہوگا، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو پوری طاقت کے ساتھ دوزخ کو کھینچ رہے ہوں گے، جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود وہ شور مچا رہی ہوگی، اور دھاڑیں مار رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، چلا رہی ہوگی۔ مفسرین کرام نے بتایا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو نیک اور بد سب پر غالب ہو جائے گی۔ ہاں، وہ لوگ اس سے محفوظ رہیں گے، اس کے غلبہ سے، اس کے تسلط سے، جو لوگ دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں، اللہ سے ڈرے ہیں، خیر اور نیکیاں اکٹھا کر کے اللہ کو راضی اور خوش کیا ہے، وہ جہنم ان پر مسلط نہیں کی جائے گی، اور نہ جہنم ان پر غالب ہوگی۔
اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا جب قیامت برپا ہوگی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے. اگر نماز بندے کی درست رہی تو اس کے دیگر اعمال بھی درست رہیں گے. اگر نماز خراب ہو گئی تو اس کے دیگر اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. اس لیے مسلمانوں، قوم کے الویلے نوجوانوں، تم اپنے جوانی کے نشے میں اپنے گرم خون کی وجہ سے تم سمجھتے نہیں ہو کہ ہمارے اس جوانی کی عمر میں بھی ہم کو ملک الموت فرشتہ اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ہمیں دبوچ کر کے ہماری روح کو کھینچ سکتا ہے. اور جب روح اس قبض منصوری سے پرواز کر جاتی ہے، نکل جاتی ہے، تو یہ جسم بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے پہلی فرصت میں نماز کی طرف اپنے آپ کو راغب کرو. اسی سے آپ کو آخرت کی زندگی میں نجات پانی ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ سرخرو رہ کر کے جو کچھ آپ کی بقیہ زندگی ہے اسے آپ شان اور آن کے ساتھ گزار پاؤ گے. آپ دوسری جگہ دیکھا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. دن قیامت جب آئے گا تو بہت سارے لوگ بھاگیں گے اپنے بھائی سے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگیں گے لوگ اپنے بھائی سے. وامہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. جس ماں سے بچہ مانوس تھا، جس باپ سے بچہ مانوس تھا، باپ اور ماں دونوں سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے. امہ وابیہ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی ایک فکر میں ہوگا اور یہی فکر کی مصروفیت اس کو بس کر دے گی. سوائے خون کے آنسو رونے کے غموں پہاڑ کے علم ٹوٹ جائیں گے سر کے اوپر. آدمی آزردہ دل، غمگین، آزردہ خاطر نظر آئے گا. اس کو کوئی چیز اچھی نہیں معلوم ہوگی اور نہ سوچنے اور سمجھنے کا کوئی شعور ہی باقی رہ جائے گا. بس اسی فکر میں، اسی غم میں وہ مبتلا ہو کر کے ساری چیزوں کو نظر انداز کر جائے گا. آپ دوسری جگہ دیکھیں گے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کی گھڑی اور قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ سے عظیم ہے. جس دن تم اس کو دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنی شیر خوار بچے کو بھول جائیں گی اور تمام عورتیں اپنے حمل کو وقت سے پہلے ضائع کر دیں گی، وقت سے پہلے ثابت کر دیں گی. اور لوگ تمہیں دیوانے اور مطلالے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ دیوانے اور مطلالے نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، یہ دیوانگی ان کی اللہ کے عذاب کی بنیاد پر ہوگی.
بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ان عذاب اللہ شدید، بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اور جو شخص اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ مصیبت سے بچنے کا، مصیبت سے رہائی کا راستہ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے اور اس کے روزی کا بندوبست ایسی جگہ سے کر دیتا ہے، ایسے وقت میں ایسے جگہ سے روزی فراہم کرواتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں پاتا ہے، جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں پہنچ پاتا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے قیامت کے دن ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفس کی بیجا خواہشات کو ترک کر دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک دوسری کا قرآن پھر کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دنیا میں ڈر کھایا، خوف کھایا، اس کے لیے آخرت میں 2 جنتیں ہوں گی. آخرت میں اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے. حضرت عائشہ آپ کے پہنچنے کے بعد ایک آیت رونے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ کیوں روئی؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا اللہ کے محبوب اچانک دماغ میں جہنم کا نقشہ آ گیا، جہنم کے عذاب کا کھٹکا دل میں پیدا ہو گیا اور آنکھوں سے رلائی آ گئی. اے اللہ کے نبی، کیا آخرت میں آپ اپنی عورتوں کو بھی کام نہیں آ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول 3 مقام کون سے ہیں جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا؟ آپ نے فرمایا جب اعمال نامے کا ترازو رکھا جائے گا اور اعمال نامہ نیکی اور بدی کا وزن کیا جائے گا، اگر آپ کی نیکی کم ہو گئی تو وہاں میں ایسے موقع پر کام نہیں آ سکتا، اور جب اعمال نامے کا وزن ہو جائے گا اور اعمال نامہ بڑھ جائے گا، یا تو داہنے ہاتھ میں یا تو بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اگر بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا تو عائشہ میں اس وقت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. اور تیسرا مقام وہ ہوگا جہاں دوزخ پر، جہنم پر پلسرات کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا جو بال سے باریک تر راستہ ہوگا اور اسی پر ہر شخص کو گزرنا ہوگا. اے عائشہ، اگر تمہارے اعمال اس دن ناقص رہے اور پلسرات پر گزرنے کی سکت نہ رہی، طاقت نہ رہی، تو ایسے موقع پر میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا ہوں کہ پلسرات پر تمہاری مدد کر سکوں. حضرت ام دردہ فرماتی ہے ابو دردہ سے، اے ابو دردہ، اے ابو دردہ، لوگ تو دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے مال و متا کو اکٹھا اور جمع کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، بہت سارے اپائے کرتے ہیں. اے ابو دردہ، تم کیوں نہیں حصول مال کے لیے کوشش کرتے ہو؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں عزت اور ناموری پانے کے لیے تم کیوں نہیں کوشش کرتے ہو؟ حضرت ابو دردہ نے ام دردہ سے فرمایا ہے ام دردہ، میں نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اے مسافران راہ آخرت، اے مسافران راہ آخرت، تم دنیا میں اپنا بوجھ ہلکا کر کے جاؤ، اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد تمہیں ایک ایسی اونچی گھاٹی کے پار اترنا ہے جو بہت زیادہ بلند اور اونچی ہے، جس پر سے بوجھ سے لدا ہوا انسان اس گھاٹی کے پار نہیں ہو سکتا. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اپنے بوجھ کو ہلکا کر کے چلوں تاکہ آخرت کی زندگی
میں جو پہاڑی جو وہ گھاٹی پار کرتے ہو تو میں بآسانی اس گھاٹی کے پار اتر سکوں، اسی لیے میں حصول مال کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرتا۔ سب کو وہ پہاڑی، اونچی پہاڑی اس ڈالان کو پار کرنا ہے، اس لیے آپ کا بوجھ، گناہ کا بوجھ جب دنیا سے ہلکا ہو کر کے جائے گا تو بآسانی کے ساتھ آخرت کی اس منزل کو جو پہاڑی چٹان اور پہاڑی اونچی چوٹی کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس کو آپ بآسانی طے کر لے جاؤ گے، حل کر لے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے دوزخ کی آگ جہنمیوں کے ایک شخص کے پیر کے تلوے میں چمٹا ہوا ہوگا جس سے اس کی گدی جوش مارے گی، وہ کہے گا کہ مجھ سے زیادہ شدید عذاب کسی کو نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ دوزخیوں میں سے سب سے کمتر عذاب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے مرتبہ خطبہ دیا اور فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اپنے صحابہ سے فرمایا جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے، اور اپنی خوابگاہوں پر اپنی عورتوں سے لذتیں حاصل کرنا چھوڑ دو گے، جنگل بیابان کا رخ کر لو گے۔ صحابہ نے یہ بات سن کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا اور سسکیاں مار کر کے رونے لگے، سسکیاں مار مار کر کے رونے۔ یہ ہے احساس تھا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سے کسی کے قدم ایک انچ نہیں سرک سکتے ہیں جب تک کہ اس سے اس کے عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ عمر کو کہاں ختم کیا ہے، عمر کہاں ختم کیا ہے، لہو لعب میں، برائی میں، یا خیر اور نیکی کے کام میں، عمر کہاں گزاری ہے، عمر کہاں بتایا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، حلال طریقے سے، زائد طریقے سے یا ناجائز طریقے سے، مال کہاں سے کمایا تھا اور کمایا تھا تو کہاں خرچ کیا تھا۔ تیسرا سوال ہوگا اس جسم کو کس چیز میں کمزور کیا تھا، ٹھنڈی اور گرمی کے ایام میں ٹھنڈی کا احساس ہونے کے باوجود وضو کیا تھا، گرمی شدید ہونے کے باوجود اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عبادت کی طرف اپنے آپ کو راغب کیا تھا، بیماریوں میں بھی بیٹھ کر کے نماز کی پابندی کرتے تھے، اس جسم کو کس کام میں تم نے کمزور بنایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا کہ اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی، آپ نے فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ ابو ہریرہ نے جواب دیا اللہ اس کے رسول خوب جانتے ہیں، فرمایا یہ ایک پتھر کی آواز تھی جس کو 70 سال قبل دوزخ میں جہنم میں گرایا گیا تھا، اور آج 70 سال کے بعد یہ اس کی تہ میں پہنچا ہے جس کے گرنے کی آواز میں سنی۔ آپ بہت فرمائیں گے، آپ آخرت کا احساس اپنے دماغ میں اس کا خاکہ بنا کر کے سوچیں گے کہ 70 سال کے بعد وہ پتھر پہنچا ہے جہنم کی تہ میں۔ اگر دنیا میں ایسے ہی شکر بے نہار کی طریقے سے زندگی ہماری رہی، منمانی زندگی رہی اور معصیت پرستی کے ساتھ معصیت کے لیے ہم نے دنیا میں سب کچھ سمجھا ہے اور یہی ہمارا خیال تھا، یقین مانیے کہ آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، پھر کسی دوسری فرصت میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں اپنا خوف جاگزی فرما دے اور اللہ کو اپنا خوف ہم سب کے دلوں میں ڈال دے جس سے ہم تیرا خوف کھا کر کے برائی سے اجتناب کریں۔ اللہ
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.